بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ اورنگزیب کی چونی کی برکت کا واقعہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت پیسہ کماتا ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، بہت زیادہ اس کے پاس پراپرٹی ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ وہ کما تو رہے ہیں، لیکن کمائی کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح سے کما رہے ہیں، حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، جائز کمائی ہے یا ناجائز کمائی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اس طرح سے لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں کہ بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو یہی ترقی ہے۔ حالانکہ یہ حقیقی ترقی نہیں ہے۔ جو حرام طریقے سے کمائے گا، ناجائز کمائی کھائے گا اور اپنی اولاد کو کھلائے گا، نہ تو اس کے گھر میں برکت ہوگی، نہ اولاد میں برکت ہوگی، اور نہ مال میں برکت ہوگی، نہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ برکت جو آتی ہے مال و اولاد میں، زندگی میں، گھر بار میں، وہ حلال کمائی سے آتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کے 6 نمبر کے بادشاہ تھے۔ 1618 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1707 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ایک استاذ تھے شیخ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آج بھی درس نظامی میں ان کی کتاب نور الانوار بہت مقبول ہے۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ ملا احمد جیون کو ایک مرتبہ یاد کیا، خط بھیجا کہ حضور آپ کی یاد آ رہی ہے۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آؤں گا تمہارے پاس۔ چونکہ وہ مدرسہ چلاتے تھے، مدرسے میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے، اور رمضان کا اکثر مہینہ ساتھ ہی گزرا۔ جب ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ واپس جانے لگے تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ وہ چونی انہوں نے اپنے استاذ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ وہ چلے گئے۔ ادھر بادشاہ بھی اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گیا۔ بہت سی جنگیں درمیان میں آ گئیں۔ مغلیہ سلطنت کے سب سے مانے جانے اور سب سے کامیاب بادشاہ کے طور پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی اور بہت سی ریاستوں پر ان کی حکومت رہی۔ انہوں نے فتاوی عالمگیر کو مرتب کیا اور ہندوستان میں شریعت کے لو کو نافذ کیا، اسلامی احکامات نافذ کیے۔ استاذ کے جانے کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 14 سال تک بہت مصروف رہے، جنگوں میں اور دوسرے امور بادشاہی میں۔ 14 سال کے بعد جب وہ دہلی تشریف لائے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے وزیر نے ان سے کہا کہ آپ کے استاذ ملا احمد جیون بہت بڑے زمیندار ہو چکے ہیں، ان کی زمینات بہت زیادہ ہیں، کھیتیاں بہت ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ان سے لگان وصول کیا جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ اچھا ہمارے استاذ کی یہ پوزیشن ہے، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے خط لکھا اپنے استاذ کو کہ حضور پھر ملنے کی خواہش ہو رہی ہے۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ پہلے کی طرح رمضان میں تشریف لائے تو بادشاہ نے دیکھا کہ استاذ کی جو کیفیت ہے وہ پہلی والی ہے، جو سادگی پہلے تھی وہ اب بھی ہے، جس طرح سے پہلے ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی رفتار و گفتار تھی، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو بادشاہ کو ہمت نہیں ہوئی کچھ معلوم کرنے کی۔ ایک دن خود ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں باتوں میں کہا کہ بھائی تم نے جو وہ چونی دی تھی مجھے، وہ چونی تو بڑے کام کی تھی، بڑی برکت والی چونی تھی۔ میں نے اس چونی کے ذریعے کپاس کی کھیتی کی اور میری کھیتی میں اتنی برکت ہوئی کہ کھیتی میں کرتا گیا اور مال بڑھتا گیا، اور زراعت میں، کاشتکاری میں مجھے بہت نفع ہوا، یہاں تک کہ آج میں بہت اچھی پوزیشن میں ہوں، زمیندار ہوں، مالدار ہوں، اور اس چونی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ دل ہی دل میں خوش ہوئے، کہا اچھا اس چونی نے اتنا کمال کر دیا۔
پھر انہوں نے اپنے استاد سے کہا بادشاہ نے کہ کیا میں آپ کو اس چونی کی کہانی نہ بتاؤں، اس چونی کا قصہ نہ سناؤں؟ ملا احمد جیون نے کہا ہاں ضرور سناؤ، کیا بات ہے، وہ کیسی چونی تھی؟ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ چاندنی چوک سے فلاں سیٹھ اتم چند کو بلا کر لاؤ۔ سیٹھ اتم چند ایک بنیا تھا، حاضر ہوا بادشاہ کے سامنے۔ حاضر ہو کر وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیا معلوم کیا جائے گا، مجھ پر کیا مقدمہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا رجسٹر نکالو اور فلاں دن کا حساب کتاب دکھاؤ۔ تو سیٹھ اتم چند نے رجسٹر نکالا، فلاں تاریخ کا حساب پڑھنا شروع کیا۔ حساب پڑھتا جا رہا تھا، ایک جگہ اس چونی کا ذکر آیا۔ کہا کہ میں نے ایک چونی کسی کو دی ہے، لیکن لینے والے کا نام درج نہیں ہے کہ چونی لی کس نے ہے، وہ چونی دی کس کو گئی ہے۔ تو چونی پر آ کر وہ اٹک گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بتاؤ اس چونی کا کیا ہوا، تم نے وہ چونی کہاں خرچ کی، کس کو دی؟ اب سیٹھ اتم چند حیران پریشان۔ سیٹھ اتم چند نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کو اس چونی کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ سیٹھ اتم چند نے کہا کہ ایک دن رات میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور میرے گھر کے جس حصے میں کاغذات رکھے رہتے ہیں، رجسٹر رکھے رہتے ہیں، اس کمرے میں پانی ٹپک رہا تھا، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، چھت کی مرمت کرانے کی ضرورت تھی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک مزدور کی ہیئت کا آدمی مجھے نظر آیا۔ میں نے اسے پکارا اور معلوم کیا کہ کیا تم مزدوری کرو گے، میری چھت صحیح کر دو گے، چھت ٹپک رہی ہے، پانی گر رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں تو مزدوری کے لیے ہی آیا ہوں۔ اس نے بہت لگن سے محنت سے کام کیا اور رات کی اس بارش میں اس نے کام کر کے میری چھت کو سدھار دیا، پانی ٹپکنا بند ہو گیا۔ اسی دوران صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں، جو بھی مجھے دینا ہو دے دیجئے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی ملی۔ میں نے کہا یہ چونی ہے صرف، تم کل آ کر مجھ سے اپنی مزدوری لے جانا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں پھر نہیں آؤں گا، آپ کو دینی ہے تو یہی چونی دے دیجئے۔ سیٹھ اتم چند کہتے ہیں کہ میں نے وہ چونی اسے دے دی، لیکن مجھے قلق رہا، افسوس رہا کہ کاش کہ میں اسے 1 روپیہ نہ صحیح کم از کم 8 آنا دے دیتا، 50 پیسے دے دیتا۔ اس وقت 50 پیسے اور 25 پیسے کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ 25 پیسے چونی کا مطلب یہ ہے کہ آج کے وقت میں کم از کم 250 روپے۔ تو سیٹھ اتم چند نے اس چونی کا قصہ بتایا کہ اس طرح سے میں نے رات میں مزدوری کرنے والے ایک شخص کو چونی دی تھی، اور بعد تک میں سوچتا رہا کہ کاش اسے میں 50 پیسے دے دیتا یا 1 روپے دے دیتا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، یہی معلوم کرنا تھا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اپنے استاذ ملا احمد جیون سے کہا کہ وہ مزدور میں تھا اور اسی سیٹھ نے مجھے وہ چونی دی تھی جو میں نے آپ کو ہدیے میں پیش کی تھی۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ واقعی حلال کی کمائی کا یہ پیسہ ہے جس میں اتنی زیادہ برکت نظر آ رہی ہے۔ بادشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ شاہی خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے۔ آج کے نیتاؤں کو، لیڈروں کو دیکھیے، گھوٹالوں پر گھوٹالے، گھوٹالوں پر گھوٹالے، ملک برباد ہو جائے، علاقے میں وکاس کا کام نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت کے پیسوں کو کس طرح سے رشوت میں، دھاندلی میں، گھوٹالے میں اڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ تھے کہ بادشاہ رہتے ہوئے مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ بادشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ ٹوپی سیتے تھے، قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے، تب جا کر وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ اپنے خرچ کے لیے، ذاتی خرچ کے لیے شاہی خزانے کے پیسوں کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ آج چھوٹے سے چھوٹے مزدور کو صرف یہ فکر رہتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، چاہے جہاں سے آئے، جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کم کمائیے گا، جائز کمائیے گا، حلال کمائیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کہانی کو شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ رحمت کہوں یا رحم کا دریا کہوں تجھے، رحمت کہوں یا رحم کا دریا کہوں تجھے،